آیا جب مداح رسول کی آمد ہوگی تو فرشتے کیا تو کہیں گے کہ فرشتے دیکھ کر ان کو کہیں ایوان محشر میں، فرشتے دیکھ کر ان کو کہیں ایوان محشر میں جگہ خالی کرو مداح آتا ہے محمد کا، فرشتے دیکھ کر ان کو کہیں ایوان محشر میں جگہ خالی کرو مداح آتا ہے محمد کا۔ حضرات، دنیا کے کسی بھی معزز شخصیت کی تعریف و توصیف شاعرانہ لوازمات کے ساتھ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر اللہ کے حبیب کی مدح سرائی میں اشعار کا موضوع کر لینا بلا مبالغہ تلوار کی دھار پر چلنے کے برابر ہے۔ یہی وہ ذات گرامی ہے، یہی وہ بارگاہ ہے جن کی بارگاہ میں بڑے بڑے تاجوران سخن اپنے قادر الکلامی کے باوجود نعت کہنے میں لرزیدہ اور ترسیدہ نظر آتے ہیں، اور عرفی شیرازی جیسا با کمال شاعر بھی نعت کی اس مقدس راہ کو بردم تیغ ہی تصور کرتا ہے۔ اور بریلی کی تاجدار نے یہ کہہ کر قلم کو سجدہ ریز کر دیا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا کل سیوا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس سے کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات، جب نعت گو پر فضل خدا بندی ہوتی ہے، عطا رسول ہوتا ہے اور صدقہ حسان ہوتا ہے، اس وقت نعت کو فخری انداز میں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ نعت گوئی کے مجھے جب سے ہنر آئے ہے کہ نعت گوئی کے مجھے جب سے ہنر آئے ہیں، چاند سورج میرے آنگن میں اتر آئے ہیں، اور گھر کے دروازے سے جبریل لگے بیٹھے ہیں، آج سرکار دو عالم میرے گھر آئے ہیں۔ نعت گوئی کے مجھے جب سے ہنر آئے ہیں، چاند سورج میرے آنگن میں اتر آئے ہیں، اور گھر کے دروازے سے جبریل لگے بیٹھے ہیں، آج سرکار دو عالم میرے گھر آئے ہیں۔ اور حضرت ذیشان مدراوی کی آمد ہے، ان کے تبسم سے میں یہ 4 مصرع پیش کرتا ہوں، آپ حضرات کی توجہ اور دعائیں چاہتا ہوں کہ اپنے محسوسات کو لب آشنا کیسے کروں، کہ اپنے محسوسات کو لب آشنا کیسے کروں، لفظ ملتے ہی نہیں ان کی ثنا کیسے کروں، اپنے محسوسات کو لب آشنا کیسے کروں، لفظ ملتے ہی نہیں ان کی ثنا کیسے کروں، اور گفتگو نور خدا کی اور مٹی کی زبان، گفتگو نور خدا کی اور مٹی کی زبان، سوچتا ہوں نعت کا میں حق ادا کیسے کروں، گفتگو نور خدا کی اور مٹی کی زبان، سوچتا ہوں نعت کا میں حق ادا کیسے کروں۔ آئیے حضرات، اب اس مداح رسول کو آپ کی سماعتوں کے کشکول میں پیش کروں، جو جنہیں مجمع میں گھٹا بن کر چھانا آتا ہے تو بادل بن کر برسنا بھی آتا ہے، اور جب وہ عقیدت و محبت میں ڈوب کر نعت رسول پڑھتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں ذرات مدینہ کو بوسہ دے رہی ہیں۔ میری مراد انگلی بے گلشن مدینہ، بلبل باغ مدینہ، نغمہ طوطی سرا، واصف شاہ ہدا جناب سبی رضا۔ تو ان 4 مصروں سے میں انہیں دعوت کلام دے رہا ہوں کہ یاد نبی میں پلکوں کو نم کر رہا ہوں میں، یاد نبی میں پلکوں کو نم کر رہا ہوں میں، پڑھ کر درود سینے پہ دم کر رہا ہوں میں، اور کاغذ پہ لکھ کے رکھوں گا محفوظ کب تلک، ایک نعت اپنے دل پہ رقم کر رہا ہوں میں۔ ممبر رسول پر جلوہ افروز علماء کرام، شورا اسلام، پیش نظر سامعین اکرام، السلام علیکم۔ حضرات، میں نے آپ کو سلام کیا، محبت سے سلام کا جواب دیجیے، السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کا مطلع آپ حضرات کے
بہترین سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. اہل اسٹیج کی خصوصی توجہ کو طالب ہوں. محمد کی طرح بگڑے محمد کی طرح بگڑے محمد کی طرح بگڑے بنانا کس کو آتا ہے 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 محمد کی طرح بگڑے بنانا کس کو آتا ہے 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 محمد کی طرح بگڑے بنانا کس کو آتا ہے بنانا کس کو آتا ہے بنانا کس کو آتا ہے. مکمل مطلب کہ محمد کے محمد کی طرح بگڑی بنانا کس کو آتا ہے بنانا کس کو آتا ہے. اور بتوں سے کلمہ طیب بتوں سے کلمہ طیب پڑھانا کس کو آتا ہے. بتوں سے کلمہ طیب پڑھانا کس کو آتا ہے پڑھانا کس کو آتا ہے پڑھانا کس کو آتا ہے. محمد کی محمد کی طرح بگڑی بنانا کس کو آتا ہے بنانا کس کو آتا ہے بنانا کس کو آتا ہے. بتوں سے کلمہ طیب بتوں سے کلمہ طیب پڑھانا کس کو آتا ہے پڑھانا کس کو آتا ہے پڑھانا کس کو آتا ہے. اور میدان محشر ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور ہم گنہگار امتی کا حال کیا ہوگا ملاحظہ کیجیے. اس شعر میں کہیں گے اذهب سارے نبی میدان محشر میں کہیں گے اذهب سارے نبی میدان محشر میں نبی میدان محشر میں نبی میدان محشر میں کہیں گے اذهب سارے نبی میدان محشر میں. ارے اب تو کہیے نبی میدان محشر میں نبی میدان محشر میں کہیں گے اسے کہیں گے اذهب سارے نبی میدان محشر میں نبی میدان محشر میں. اور ادھر آؤ گنہگاروں ادھر آؤ گنہگاروں بلانا کس کو آتا ہے بلانا بلانا کس کو آتا ہے بلانا کس کو آتا ہے. اور ابھی ابھی آپ نے نعرہ سنا مسلک اعلیٰ حضرت. میں ایک شعر اس تعلق سے پیش کر رہا ہوں سنیے گا. ارے سنیے گا تو محبت سے کہیے سبحان اللہ.
بنانا کس کو آتا ہے، بنانا کس کو آتا ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا ہر سنی مسلمان پر۔ ارے اب نہیں کہیے گا تو کب کہیے گا؟ کرم ہے اعلیٰ حضرت کا ہر سنی مسلمان پر، ہر سنی مسلمان پر، ہر سنی مسلمان پر، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا ہر سنی مسلمان پر، ہر سنی مسلمان پر، ہر سنی مسلمان پر، ہر سنی مسلمان پر، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا ہر سنی مسلمان پر، ہر سنی مسلمان پر، نہیں تو نجد سے ایمان، نہیں تو نجد سے ایمان، نہیں تو نجد سے ایمان، بچانا کس کو آتا ہے؟ بچانا کس کو آتا ہے، 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 بتوں سے کلمہ طیب پڑھانا کس کو آتا ہے، پڑھانا کس کو آتا ہے، بتوں سے کلمہ طیب پڑھانا کس کو آتا ہے، پڑھانا کس کو آتا ہے، پڑھانا کس کو آتا ہے۔ اور امام حسین کے شیدائیوں سے میں مخاطب ہوں اس شعر میں، جو حضرات امام حسین سے سچی محبت کرتے ہوں گے یہ وہ اس شعر پر بالکل خاموش نہیں رہیں گے۔ ملاحظہ کیجیے گا یہ شعر، کٹاتے سر کو اپنے کربلا میں کر دیا ثابت، کٹا کے سر، کٹا کے سر، کٹا کے سر، کٹا کے سر، کٹا کے سر کو اپنے کربلا میں کر دیا ثابت، بالا میں کر دیا ثابت، بالا میں کر دیا ثابت، کٹا کے سر حسین بن علی نے کر دیا ثابت، علی نے کر دیا ثابت، علی نے کر دیا ثابت، کٹاتے کرے کٹاتے سر حسین بن علی نے کر دیا ثابت، علی نے کر دیا ثابت، کیا کہ سر نیزہ کلام حق، سر نیزہ کلام حق سنانا کس کو آتا ہے، کٹاتے سر، سر نیزہ کلام حق سنانا کس کو آتا ہے، 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 محمد کی طرح بگڑی بنانا کس کو آتا ہے، بنانا کس کو آتا ہے، بنانا کس کو آتا ہے۔